إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. اس ذات اقدس پہ کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بن کے آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آج ہماری کلاس ہے آڈیو نمبر 20 جس میں جنگ کون سا تھا جنگ ہماری لاسٹ کلاس کا حصہ کیا تھا ہم نے غزوہ خندق جی غزوہ خندق کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے. تو غزوہ خندق میں جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا, صرف محاصرہ تھے. خندق کے اس پار مسلمان تھے, خندق کے اس پار مشرکین تھے. اور یہ محاصرہ یعنی صرف جنگ کے لیے آمدات تیار کھڑے ہوئے تھے, محاصرہ تھا یعنی پہرا دے رہے تھے. یہ کتنے دن تک چلا؟ تقریباً 1 مہینہ. اور یہ ہجری کون سی ہے؟ 5ویں ہجری. تو جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور دیکھتے تو ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ ابو سفیان کا ارادہ ہے صبح نکل جانے کا. تو جیسے دوسرے دن صبح ہوتی تو مشرکین کا قافلہ کیا ہوتا؟ مکے کی طرف چلے جاتے, اور جو دوسرے قبائل تمام عرب سے جمع ہوئے تھے, اکٹھا ہوئے تھے, وہ بھی اپنے اپنی مقام کے لیے واپس ہو جاتے. تو یہ سمجھے صبح کا وقت تھا, اور پھر یہ لوگ واپس ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا. 10,000 کا لشکر تھا. تو یہ 10,000 کا لشکر جو تھا وہ واپس گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ابھی اگر یہ فجر سے بھی شروع ہوئے تو 9 بجے ایسا اپنے ٹائم کے لحاظ سے 9 بجے ایسا تو ہو گیا. اور جب نا سردیوں کا ٹائم تھا, بہت زیادہ سردی تھی, تو آپ مسلمان مطلب 1 مہینے تک وہ بارڈر پہ جو ٹھہرے ہوئے تھے اور ہمیشہ تیار تھے, اور مشرکین کی شرارتوں سے بچ رہے تھے اور دفاع بھی کر رہے تھے. تو اسی میں سعد بن معاذ کو نا ایک تیر لگ جاتا جس کی وجہ سے وہ زخمی رہتے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ مسلمانوں کی ایک نماز تھی, نماز وسطیٰ یعنی بیچ کی نماز, اور جی اور یہ اثر کی نماز تھی. وہ جو ہے کہ قضا ہو گئی تھی یا دیر سے ادا کی تھی, یا بھول مطلب کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے دیر سے ادا ہو گئی تھی, یہ مشرکین کی شرارتوں کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوئے تھے اس چیز سے, بہت غم زدہ ہو گئے تھے. تو یہ واقعہ ہوا تھا. یہ دن تھا واپسی کا دن, مطلب کمپلیٹ ہو گیا, لشکر پورا چلے گئے. تو جب واپس ہو رہے تھے لوگ, واپس ہو کے اب سمجھے ظہر کا وقت میں گھروں تک پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس تبدیل کر رہے تھے, نہیں وہ جنگی لباس وغیرہ ہتھیار وغیرہ رکھ رہے تھے. تو یہ ظہر کا وقت تھا جب مدینے پہنچے, یعنی تمام یہ لشکر 10,000 کا لشکر چلے گیا. تو پھر مسلمان جب گھروں کو واپس ہوئے تھے تو ظہر کا وقت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے, اور یہ ام سلمہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. اب تک ہم نے سیرہ میں صرف آپ کی 3 شادیوں کے بارے میں پڑھا ہے, یعنی ہم جو سیرہ پڑھ رہے تھے ہمارے جو آڈیوز تھے, تو ایک تھی وہ شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور
दूसरे किससे भी بی शादी بی عائشہ اور بی بی سودا. جی عائشہ اور سودا. سودا تو اس وقت ہی نکاح میں داخل ہو گئی تھی، لیکن رخصت حضرت عائشہ تو نکاح جب ہی ہوا تھا اسی سال ہوا تھا جس سال حضرت سودا سے ہوا تھا نکاح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی تبھی ہوا تھا، اور وہ نبوت کا 11واں سال تھا، کیونکہ 10ویں سال میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو نبوت کی 11 سال میں نکاح تو ہوا تھا، لیکن ہجرت کے بعد نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی ہو کر آ گئے تھے. تو اس طریقے سے اب یہ 5ویں ہجری چل رہی نا، 5ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شادیاں ہو گئی. دیکھیے اب تک، حالانکہ ہم نے ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی 4 شادیاں ہو گئی تھی. تو ایک تو تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، سودا دوسرے نمبر پہ ہے سودا، تیسرے نمبر پہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پہ ہے حضرت حفصہ. یہ حضرت حفصہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی. اور پھر تھی یہ چوتھی بیوی ام سلمہ. ٹھیک ہے نا سسٹر؟ 5 شادیاں ہو گئی، جس میں سے ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. ابھی گھر میں فی الحال کتنے موجود ہیں؟ 4 موجود ہے. کلیئر ہے سسٹرز؟ جی جی جی. تو یہ حضرت ام سلمہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر باری رکھتے تھے، مطلب سب ایک دن یا چند دن ان کے پاس یا ایک دن ان کے پاس، اس طریقے سے باری ہوا کرتی تھی ازواج مطہرات کی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے. اچھا آپ میں سے کسی کو یاد ہے یہ ام سلمہ کون ہے؟ ہم نے ان کا ذکر کیا تھا سیرہ میں. نہیں مام نہیں یار. اچھا ایک ہنٹ تم، ہجرت کے وقت ان کا ایک چھوٹا سا قصہ پڑھا تھا ہم نے، چھوٹا سا واقعہ، قصہ تو نہیں کہیں گے. ام سلمہ یاد ہے کسی کو؟ اچھا میں اور یہ کہہ دوں، ان کے بچے کا بازو ہٹ گیا تھا. ہاں میم ان کا واقعہ یہ تھا کہ ان کے ماں باپ سے پہلے ان کو جدا کر دیے تھے، پھر ان کے شوہر سے جدا کر دیے تھے، اور ہجرت کے وقت ہاں ان کو مدینہ آنے نہیں دیے. یاد آ گیا آپ کو. یہ ام سلمہ کون تھی؟ وہی جی صحابیہ ہاں تھی. ایک جی سال کے بعد انہوں بیٹے ہاں 1 سال تک اس مقام، جس مقام پہ اپنے شوہر ابو سلمہ بیٹے سلمہ سے بچھڑ گئی تھی ہجرت کے وقت، مدینے سے مکے کو جب آ رہی تھی ہجرت کے وقت، تو جس مقام پہ تینوں بچھڑ گئے تھے اس مقام پر 1 سال تک روتے رہے. پھر اس کے بعد لوگوں کو ترس آ گیا، پھر اگر ابو سلمہ سے رہ رہے تھے. ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں میں نا بہت زیادہ محبت تھی. تو ابو سلمہ کا انتقال ہوتا 4 ہجری میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ام سلمہ آ جاتی ہے. تو یہی ام سلمہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے گھر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا یا تو ہتھیار اتار رہے تھے یا اتار کر فریش ہو گئے تھے، نہا رہے تھے. اسی وقت جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے کہ تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں، جبکہ ہم نے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں رکھے، اور ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ بنو قریظہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جبریل کا حکم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی، اعلان کرا دیا تمام مسلمانوں میں کہ چلیے اب ہم سب کو نا بنو قریظہ جانا ہے. 1 مہینے بھوک کے پیاسے، پہلے تو بیچارے خندق کے لیے کھودے، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی خندق کھودے 15 دن میں. پھر 1 مہینے لگاتار مشرکین کے ساتھ رہے. حالانکہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن سب کے سب کیا تھے؟ چوکنا تھے نا، کبھی بھی جنگ ہو سکتی تھی. وہ لوگ کچھ بھی حملہ کر سکتے تھے، تو ہر وقت چوکنا تھے. کھانے کو نہیں، سردی تھی کا موسم تھا، اتنے مشکل تھے. تو ایک ہوتا ہے چلو 10,000 کا لشکر جو جان پہ پڑا ہوا تھا، ایک دم سے آگے بیٹھا ہوا تھا، وہ لشکر ہٹ گیا. اتنے ریلیکس موڈ میں آگے تھے ہوں گا، بیچارے آ کے لیٹے تھے ہوں گا، اپنی کمرے سیدھی، کچھ بھی نا، کوئی کمر سیدھی کر رہا تھا، کوئی اپنے بچوں سے اتنے دنوں سے پچھڑا ہوا تھا، بچوں کو قریب کہیں سی بھی سچویشن تھی. بالکل تھوڑے وقت میں اعلان پھر سے کیا گیا، اور تمام صحابہ جوش و خروش کے ساتھ پھر سے اکٹھا ہو گئے. کسی نے یہ نہیں کہا ارے ہم ابھی تو آئے، ابھی سے جانا، ایسا کوئی رویہ نہیں تھا. ایک دم ریلیکس ہو جاتے. نہیں 10,000 کا لشکر جو سامنے تھا وہ چلے گیا. سچویشن دیکھیے اب صحابہ کے یہاں پر کتنا ان لوگوں کا ایمان کتنا یہ تھا. نہیں مطلب سمجھ میں آ رہا میں جو بولنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے نا. تو وہ حالت میں بھی آگے تھے، ایک دم ذہن سے ہٹ گئی تھی چیز. پھر سے آپ کو جنگ کے لیے تیار ہونا پڑا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ ظہر کے وقت تھا یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ آپ لوگ جا کر نا بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھیں گے. یعنی اس سے جو ہے کہ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو الفاظ یہ ہے کہ چلو جتنا جلد ہو سکے یہاں سے نکلو اور عصر کی نماز بنو قریظہ کی طرف پڑھو. تو اس سے صحابہ نے دو مطلب نکالا. ایک یعنی ایک تھوڑے صحابہ نے یہ اندازہ لیا کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم یہاں سے نکلے اور بنو قریظہ پہنچے. اور بعض لوگوں نے جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں بالکل لٹرلی وہی میننگ لیے کہ بنو قریظہ پہنچ کر ہی ہم کو نماز ادا کرنی. جب یہ لوگ بنو قریظہ پہنچے تو عشاء کا وقت یا مغرب کا وقت تھا، یعنی عصر وہ لوگ نا وہاں جا کر پڑھے. اور بعض صحابہ راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تھا تو عصر کی نماز پڑھے تھے. تو یہ تھے ایک ہی بات کا دو مطلب لیے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بعض نے اس طریقے سے کیا ہے اور بعض نے اس طریقے سے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ منع کیے نہ خوش بلکہ خاموش رہے. تو اس کا مطلب تھا ٹھیک ہے، تم جو بھی جو سمجھے وہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس کو بھیجتے معلوم؟ حضرت علی کو جھنڈا دے کے بھیجتے تھے. کدھر؟ بنو قریظہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا انتظام کس کو دے کے جاتے؟ ایک نابینا صحابی تھے ام مکتوم، اور یہ ہر بار ان کو ہی دے کے جاتے. تو یہاں پر بھی ہم لوگ کو ایک چیز یہ معلوم ہو رہی تھی کہ اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے پڑے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ فوج کو آگے بھیجے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے جو انتظامات تھے اس پہ نظر ثانی کر کے اس کا ذمہ دار اپنے بدل ایک نائب کو مقرر کر کے جا رہے ہیں جو کہ ام مکتوم ہے. ہر چیز کا کام انتہائی سمجھداری سے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ حضرت علی جب گئے، یعنی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بنو قریظہ پہنچے تو وہاں کے لوگ جو کیا کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. یعنی مسلمانوں کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مذاق اڑانے لگے اور انتہائی خراب زبان استعمال کرنے لگے. اور وہ لوگ کیا کہ جنگ کے لیے آمدہ نہیں ہوئے. ان کے دلوں میں جبرائیل پہلے چلے گئے تھے تو جبرائیل کیا سب کو ختم کر دے کہ مسلمانوں کا راستہ آسان کر دیے تھے؟ نہیں، ان کے دلوں میں ہیبت ڈالنے کے لیے گئے تھے. تو جب یہ ڈر اور وحشت سے مشرکین کیا کرتے؟ یہ قلعہ بند کر دے کے رہتے. تو اگر ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر قلعہ بند ہو گیا تو کس طریقے سے مضبوط، اندر پورا سٹی رہتا، پورے گھر رہتے اور باہر کی دیوار جو رہتی وہ دروازہ بند کر دیتے. سب کو سمجھ میں آگے ہوگا نا یہ قلعے میں کس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ وہ قلعے آج میں کل کے بند ہو فورٹ جاتے. جیسا ہے سب. جی، اندر پورے بند ہو جاتے اور یہ قلعے کو باہر سے. تو وہ قلعے بھی اتنے مضبوط قلعے تھے کہ یہودیوں کے قلعے جس کے بارے میں استاذہ نے بیان کیا ہے بہت ہی ٹیکنیکل وے میں بنایا گیا ہے کہ ایک دم حفاظتی سیفلی بنائے گئے تھے کہ کوئی بھی اچانک سے حملہ کر کے ان کے قلعے کو مسمار نہیں کر سکتے تھے. اس طریقے سے پختہ اور ٹیکنیکلی بہت ہی عمدہ بنائے گئے تھے یہودیوں کے قلعے. تو باہر پھر سے مسلمان کیا کیے؟ باہر قلعے کے اطراف محاصرہ، پھر سے پہرا. ایک کام 1 مہینہ کر کے آئے بیچارے، پھر اٹھ کے آئے. یہاں تو بھی جنگ لڑ لیے، چلو فرسٹریشن نکال دیے، لڑیں گے 1 to 1 کر دیں گے. نہیں، یہاں پر بھی کیا کیے؟ یہود جو کہ ڈرپوک تھی، صرف سازشوں میں اول ہے، 1 to 1 جنگ کبھی نہیں لڑیں گے یہ یہود. تو یہ یہود کیا کیے؟ اندر بند ہو گئے. پھر سے یہاں پر سب لوگ کو وہی کام، پھر سے محاصرہ. یہ محاصرہ بھی چلا. تو اس محاصرہ، جب یہ محاصرہ ہو رہا تھا تو اندر یہود کے سردار تھے. یہ یہود کون تھے؟ یہود کے سردار کون تھے؟ کعب بن اسد. کعب بن اسد ان کے سامنے، یعنی یہودوں کے سامنے، چلو مسلمان آگے نا، اب تمہارے سامنے 3 شرائط رکھ رہے ہیں، یا 3 کیا بولیں گے، شرائط تھی نا، تو 3 رکھیں گے، 3 شرائط رکھیں گے. آپ ان کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یہود کے سردار یہودیوں سے بات کر رہے ہیں کہ یا تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے، ایک یہ ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور جا کے مسلمانوں سے لڑیں گے، چاہے جیتے چاہے ہارے. دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ یا تو ہفتے کے دن مسلمان پر حملہ کر دیں گے، یعنی یہودی نا ہفتے کے دن ہم جنگ نہیں لڑتے، یہ طے تھا. تو اس چیز کو ہم لوگ مطلب یہ کر دیں گے اور مسلمانوں کو دھوکے سے مار دیں گے. تو یہ تینوں چیزوں پہ بھی نا یہودی راضی نہیں ہوئے. نہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جو بھی رکھ رہے تھے انہوں حل، ان کو نامنظور کر دے رہے تھے یہودیاں. تو انہوں کعب بن اسد چڑچڑے ہو جاتے، ایک دم جھنجلا جاتے، جھنجلا کر بولتے آج تک جب سے تم لوگ پیدا ہوئے ایک بھی ہوش مندی کا دن
गुजारा नहीं शायद तुम लोग ना, इतनी 3 अच्छी चीजें बोले तो भी कोई भी सुन रहे नहीं बोले से उन्होंने भी थोड़े परेशान हो जाते। फिर यहूदियों में मशवरा ये कर देते कि अब अगर हम लोग हथियार डाल दें यानी हम लोग जंग न लड़े तो हमारे साथ मोहम्मद क्या रवैया करेंगे ये मालूम होना ना हम लोगों को। चलो अबू लुबाबा जो कि हमारे हामी थे यानी दोस्त थे, करीबी अजीज थे, तो उनको बुला रहे कि उनसे मशवरा करेंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते कि अबू लुबाबा को भेजिए, हम उनसे मशवरा करना चाहते। तो जब अबू लुबाबा जाते तो वो यहूदी की औरतें बच्चे एकदम से रोना शुरू कर देते और मर्द हजरात एकदम से आके उनको गले लग जाते। तो ये सिचुएशन देख के उनका दिल थोड़ा सा पसीज जाता अबू लुबाबा का, बेचारे औरतें इतना रो रहे हैं, मर्द हजरात भी परेशान है, बोले वो एक सिचुएशन में उनका दिल पसीज जाता। तो जब उनसे पूछा जाता कि अगर हम हथियार डाल दे तो मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते सॉरी अबू लुबाबा क्या करते हाथ के इशारे से बता दे कि तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। फिर बिल्कुल जैसा ही इशारा करते उनको पशेमानी घेर हो जाती, मतलब या अल्लाह ये क्या कर दिया मैं, मतलब ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से धोखा हो जाता, मैं ये कहीं को बोल दिया। उनके बेचारे उन्होंने साथ ही क्या करते सीधा मस्जिद में चले जाते, मदीने में चले जाते और मस्जिद नबवी के एक सुतून से अपने आप को बांध लेते। तो ये सुतून अभी भी है मस्जिद नबवी में अबू लुबाबा के नाम से। तो ये था, उन्होंने चले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करते रहते कि अबू लुबाबा अभी तक क्यों नहीं आए। तो उनको पता चलता नहीं ऐसा सिचुएशन हो गया, बेचारे उन्होंने चले गए। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अगर वो मेरे पास आते तो मैं उनके बख्शिश की दुआ कर देता। अब वो वही काम कर लिए है तो मैं उनको उस जगह से नहीं जब तक नहीं खोलूंगा जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आ जाता और अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल नहीं फरमाते। फिर अब ये लोग इशारा तो कर दिए थे अबू लुबाबा कि तुम लोग बहरहाल हर हाल में तुमको कत्ल कर दिया ही जाएगा। तो यहूद क्या करते अपने हथियार डाल देते, अपने हथियार डाल दे के, हालांकि ना इनके पास खाने के लिए खाने का सामान सब रहता, किले के अंदर महफूज है, हर चीज से इनके पास हर चीज की सहूलत थी। जबकि मुसलमान मुसलसिल 1 महीने से भूखे प्यासे परेशान हाल में थे, ठंड में थे, बाहर बेचारों के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे, फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार थे। तो यहूदी ये इतने ये थे कि वो लोग क्या किए हथियार डाल दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम जब बनो खुरैज़ा वाले ने हथियार डाल दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तमाम मर्द हजरात को कत्ल कर दिया जाएगा, औरतों और बच्चों को कैद कर दिया जाएगा। तो इनकी बात जब सुन के तो अपने हम लोगों को मालूम है कि मदीने में ना 2 कबीले हैं जो बड़े कबीले हैं, औस और खसरूस, मुसलमानों के ही, जिनमें हमेशा जंगें होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले। तो ये बनु कैनुका था ना, ये बनु कैनुका के हलीफ कौन थे? खसरूस थे। खसरूस। अभी तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था बनु कैनुका वालों के साथ कि तुम लोग यहाँ पर रहना नहीं है, तुम लोगों को जिला वतन कर देना है। अच्छा, बनु कैनुका का पहले जिला वतनी हुआ था, बनु नजीर का पहले हुआ था? बनु नजीर का पहले हुआ था ना, बताएंगे जी? कैनुका जी, बनु कैनुका, बनु कैनुका का पहले हुआ था सिस्टर बदर के बाद, फिर जंगे ओहद के बाद सॉरी 4 हिजरी में बनु खुरैजा का हुआ था, सॉरी बनु नजीर का हुआ था, बनु नजीर का सॉरी बनु नजीर का हुआ था। अभी लास्ट और आखिरी कबीला था यहूद का बनु खुरैजा। तो ये कबीले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि तमाम मुसलमान मर्द आदमी को कत्ल कर दिया जाएगा और तो औरतों को रखेगा। तो बनु कैनुका जो पहले जिला वतन किया गया था वो औस बनु खसरज के हलीफ थे। तो अब ये जो है कि औस कबीले के हलीफ है, यानी समझिए ना, मदद करते थे ना। हम लोग पहले पढ़े थे कि ये यहूद जो है कि ये 2 कबीलों को लड़ा के हमेशा अपना फायदा हासिल करते थे। हमने पहले पढ़ा था सीरा में, आपको याद होगा कि यहूद जब हमेशा मदीना क्या गए थे करते जब थे। की बात है। हाँ, तो ये औस और खसरूस को लड़ाते रहते थे, इन्हें हथियार फराहम करते थे और इन्हें कर्जदार अदा करते थे। तो एक कबीला जो बनु कैनुका था वो खसरूस को जो है कि
کیا کرتے تھے, کیا بولیں گے, اسپانسر کرتے تھے. اور یہ بنو قریظہ جو ہے سے کہ اپنے اوس قبیلے کو. تو یہ اوس قبیلے والے جو تھے نا, اوس قبیلے والے بولتے تو آپ بنو قینوقا کو جلا وطن کر دیے تھے. یہ یہودی جو ہمارے حریف ہے ان پہ بھی نظر ثانی کیجئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کو مت ماریے, یعنی مرد حضرات کو ختم کر دیں گے تو ان کی نسلیں ہی ختم ہو جائیں گی نا. تو ان کو مت ماریے, ان کے بارے میں بھی ایک اچھی رائے, ایک اچھا فیصلہ کیجئے بول کے اوس قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اچھا ٹھیک ہے, میں اس بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا, آپ لوگ انصار ہے, آپ لوگ ہماری مدد کیے نا. تو اوس قبیلے والوں کے ایک لیڈر تھے جن کا نام تھا سعد بن معاذ. کہ سعد بن معاذ کو کیا ہو گیا تھا, بیچارے زخمی تھے. کیوں؟ یہ خندق کی جنگ میں جو سے کہ جب مشرکین شرارت کرتے تھے تو وہ بیچارے زخمی ہو گئے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. تو ان جنگ میں نہیں آئے تھے, قریظہ کے پاس نہیں آئے تھے. تو ان کو بلایا گیا کہ میں ان کو اپنا حکم بنا دوں گا, یعنی ان کو اب حکم بنا دیں گے تو ان کی بات مانی جائے گی. اوس والے بھی مانیں گے, مسلمان بھی مانیں گے, یہود بھی مانیں گے, ٹھیک ہے نا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولتے. تو سب لوگ راضی ہو جاتے, یہودی بھی راضی ہو جاتے اور اوس قبیلے والے بھی راضی ہو جاتے. تو بنو سعد بن معاذ کو لایا جاتا, بیچارے زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. تو ان کو بتا دیا جاتا کہ یہ سچویشن ہے, اب آپ کو حکم بنا دیا گیا ہے, آپ فیصلہ کیجیے. تو انہوں بولتے جو میں فیصلہ کروں گا وہ تمہیں منظور ہوگا, یعنی یہود کی طرف کر کے پوچھتے. تو یہود بولتے جی ہاں. پھر مسلمان کی طرف کر کے پوچھتے جو بھی میں فیصلہ کروں گا وہ مسلمانوں کو منظور ہوگا, مسلمان بھی جی ہاں ہم قبول کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے, لیکن عزت ایسی تھی, تعظیم کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف چہرہ نہیں پھیر کر بس بات پہنچانا مقصد تھا تو پہنچا دیتے کہ کیا آپ کو بھی وہ فیصلہ قبول ہے جو میں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ٹھیک ہے, ہاں مجھے بھی قبول ہے جو تم کرو گے فیصلہ. تو سعد بن معاذ یہ فیصلہ سیم وہی فیصلہ کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, یعنی مردوں کو قتل کیا جائے گا. حالانکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو ان کا بھی وہی فیصلہ ہوتا کہ تمام مردوں کو قتل کیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو رکھ لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے فیصلے سے خوش ہو جاتے اور بتاتے کہ سعد تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آپ صلی اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول کیا جاتا, عورتوں کو قید کر دیا جاتا. لیکن ایک عورت کو قتل کیا جاتا, وہ عورت نا ایک صحابی کو مار دیتے کہ چکی گرا کر وہ صحابی کو مار دیتے عورت. تو وہ عورت کو قصاص کے بدلے وہ عورت کو بھی قتل کیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کرتے یا جب بھی کسی چند صحابہ کو بھیجتے جنگ کے لیے تو ان سے کہتے کہ کبھی بھی جھاڑ نہیں کاٹنا, فصلیں برباد نہیں کرنا, اور نہ کیا بولتے عبادت گاہوں کو ڈھانا نہیں, یعنی ان کو گرانا نہیں, عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا. ہمیشہ کبھی بھی کسی کو بھی بھیجتے جنگ کے لیے یا کسی چیز کے لیے تو یہ نصیحتیں فرماتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق اور عمر بھی یہی نصیحتیں کر کے ہر لشکر کو روانہ کرتے تھے. اور لڑنے سے پہلے کیا کرتے تھے کہ دعوت دیتے تھے, یعنی آپ اگر قبول کر لیں یہ چیز ہے, یہ حق ہے, حق کی طرف بلاتے تھے. سن لیے تو جنگ نہیں ہوتی تھی, نہیں سنے تو پھر جنگ ہوتی تھی. تو یہ بات کلیئر کرنا تھا. یہاں پر کیا ہو گیا, عورتوں کو نہیں مارے اور بچوں کو کیا کیے, بعض بچوں کو مسلمان اڈاپٹ کر لیے اور انہیں اچھی پرورش کرے, آگے چل کر وہ یہودی بچے تھے لیکن اچھے سے صحابہ بن گئے. اچھا, پھر یہ یہودیوں کو کیا کر رہے تھے, سب کو باندھ دیے تھے نا, یعنی مرد حضرات کو پوروں کو ایک جگہ کر لیے تھے, الگ کر لیے تھے. تو مرد حضرات کو جب مار رہے تھے تو ایک ایک کو لے کر جا کر ان کی گردنیں مار دی جاتی تھے. تو یہود بول رہے تھے یہ لوگ ان لوگوں کو لے کے جا کے کیا کر رہے ہوں گے, آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. تو کعب بن اسد بولتے کیا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جو جا رہے ہیں یہاں سے وہ واپس نہیں آ رہے ہیں, تو کیا حشر ہو رہا, نہیں معلوم ہو رہا, کیا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, مطلب کہ ان کو لے کے جا کے مار دے رہے. تو پھر ان لوگوں میں یہودیوں میں بھی حویب بن اخطب جو بنو نذیر کا جو ہے کہ سردار تھا وہ بھی ان میں شامل تھا. کیوں شامل تھا, کیونکہ جنگ خندق میں جو ہے کہ بنو قریظہ والوں کو جب مسلمانوں کے خلاف اکسا رہے تھے تو انہوں کیا بولے تھے, تم مطلب بنو
قریظہ کے ساتھ جو بھی انجام ہوگا میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہوں گا، میں بھی آ کے تم لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. تو وہ وعدہ نبھا رہے، حالانکہ ہے غلط سائڈ پہ، بہت ہی غلط آدمی ہے، لیکن اپنا وعدہ نبھا رہے. ہوئے بن اختب آ کے کدھر ہے؟ بنو نذیر کے ہے سردار، لیکن ہے بنو قریظہ میں. دیکھ رہی ایک منٹ، سوری. تو ہوئے بن اختب کا بھی باری آتی جب، تو ہوئے بن اختب کی باری آنے سے پہلے ہوئے بن اختب کیا کرتی؟ اپنے لباس کو ایک ایک انگل بھر کاٹ لیتے. تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ ہوئے بن اختب کہتے ہیں کہ یہ اگر میں مر جاؤں تو میرا لباس بھی مسلمانوں کے یوز میں نہ آئے. اتنی عداوت تھی ان کو مسلمانوں سے. تو جب ان کو قتل کرنے کی باری آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہوئے بن اختب کیا کہتے؟ میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، یعنی میں شرمندہ نہیں ہوں کہ میں آپ سے اتنی عداوت کرے. حالانکہ یہ لوگ پہچان چکے ہیں، قرآن کے خلاصے میں آپ لوگ بار بار سن چکے ہوں گے کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے تھے کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن بس عداوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ رسول نہیں مانتے تھے. تو انہوں ابھی بھی وہی بات بول رہے، ماننے پہ آئے تو بول رہے میں بالکل بھی ملامت نہیں کی، آپ کی عداوت پر میں شرمندہ ہی نہیں ہوں، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک تقدیر ہے اور یہ بہت بڑا خطر ہے جو بنی اسرائیل پہ لکھ دیا گیا ہے. اس طریقے سے جب بھی یعنی جو ابو جہل کا طرز تھا، جب انہیں عبداللہ بن ابن مسعود جو ہے کہ ان کی گردن کاٹنے گئے تو کتنی کیا بولیں گے ایروگینس سے، جو آخری وقت میں بھی ان کی اکڑ جو تھی قائم تھی. ہوئے بن اختب کا بھی وہی معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی قتل کر دیتے. تو اس طریقے سے بنو قریظہ کا چیپٹر ہو جاتا. اس میں کیا کیے؟ عورتوں کو قید کر لیے، بچوں کو اڈاپٹ کر لیے، جو بچے یتیم تھے ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اور مردوں کو ختم کر گیا. اور مرد بھی کیسا؟ جو بھی بچہ بالغ ہے، جس کے بھی زیر ناف بال آ گئے تھے، ان تمام کو قتل کر دیا گیا. یہ سب ہو رہا تھا ذی قعدہ کے مہینے میں، اور ہجری ہے 5ویں ہجری. 5ویں. تو بنو قریظہ سے بھی نپٹ جانے کے بعد یہاں پر سیرہ میں کس کا واقعہ پیش ہوتا؟ ابو رافع کا. یہ کلیئر ہو گیا سعد بن معاذ کا سسٹر؟ جی جی میم. جی. تو اب یہ سب لوگ میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ خوشی دے رہے تھے، یعنی بغیر جنگ کے 10,000 کا لشکر واپس ہو گیا. اور بنو قریظہ پہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی؟ کیونکہ وہ لوگوں نے عہد شکنی کی تھی، عہد توڑا تھا، وعدہ توڑا تھا. کیا وعدہ تھا؟ کہ آپ نا مخالفین کی مدد نہیں کریں گے، لیکن عین جنگ کے ٹائم پہ کیا کر دیے تھے لوگ؟ اپنا وعدہ توڑ دیے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدم اٹھایا تھا. تو بنو قریظہ کا بھی ہو گیا، سب ہو گیا. تو یہ خوشی مل رہی تھی مسلمانوں کو. جنگ احد میں جو اور رجی میں جو ہمارے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد یہ اچھا دکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بتا رہی نا میں، مدینے میں جو اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، تو یہ قبیلوں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے گزرنے کا، چاہے وہ کون سا بھی کام ہو، تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا چلن تھا. تو ایک مرتبہ کون سے قبیلے والے؟ خزرج کے قبیلے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی. یعنی کعب بن اشرف کا جب قتل ہوا تھا، کعب بن اشرف کا کب قتل ہوا تھا؟ بدر کے بعد. تو کعب بن اشرف کا جب قتل ہوا تھا تو اس میں 6 ہمارے ایک صحابہ جا کر ان کو قتل کر دیے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ کس طریقے سے ان کو دھوکے سے بلا کر ان کے سر کے جی گوشت جی سن ان کے کے ان کو قتل قلعے کیا. میں گئے تھے.
ہاں تو یہ ایک قبیلہ یہ خسرج کے قبیلے سے ہوا تھا. تو اب اوس کے قبیلے بھی چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ایک ایسا کارنامہ کریں. تو ان کو یہ چانس ایسا ملتا. ایک آدمی تھا جو اسلام کو جو ہے کہ بہت تکلیف دے رہا تھا, اسلام میں جو ہے کہ بہت رکاوٹ پیدا کر رہا تھا. ان کا نام تھا سلام بن ابل حقیق اور کنیت تھی ابو رافع. یہ آدمی کیا کرتے تھے, مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے خلاف اکساتے تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں اکساتے تھے اور مالی امداد بھی فراہم کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف. تو اس کا صفحہ ہم کریں گے. یہ ایک قبیلہ کر لیے نا, اوس خسرج والے نے کعب بن اشرف کو قتل کیا نا, تو اب ہم اوس والے جا کر یہ سلام بن ابی الحقیق کو قتل کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے. تو پھر ایک 5 صحابیوں کا دستہ جو انصار صحابی تھے اور قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے, وہ دستہ نکلتا. اور یہ کہاں پر رہتا تھا؟ خیبر میں رہتا تھا. ٹھیک ہے, یہ خیبر میں رہتا تھا. اور یہ بھی خیبر کے قلعے بھی بہت, استاذہ نے بتایا ہے کہ بہت اچھی طریقے سے مضبوط قلعے تھے. اس میں ہر کوئی ایسے ایزیلی انٹر نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ لوگ بھی ایک پلان کے تحت جاتے, جا کر وہاں پر ایک صحابی تھے عبداللہ بن عتیق, وہ اس طریقے سے بیٹھ جاتے, یعنی ڈور جب بند ہو جاتا شام کے ٹائم پہ, جب قلعے کو بند کر دیتے باہر آؤٹ سائڈرز کوئی بھی اندر نہیں آنا بول کے, تو اس وقت آپ ایک صحابی کیسے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ کوئی مطلب اپنی حاجت سے فارغ ہونا چاہ رہے تھے, کہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دے کے, یعنی اگر تم کو آنا ہے تو جلدی سے اندر آ جاؤ, میں یہ دروازہ لاک کر رہا ہوں. تو وہ صحابی انٹر ہو جاتے, پھر بعد میں دروازہ کھلتے تو باقی کے صحابی بھی اندر آ جاتے. تو اس طریقے سے جاتے. شام کا وقت تھا, سورج غروب ہو گیا تھا. ہر وقت سب لوگ اپنے اپنے قلعوں میں اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے. چاندنی رات تھی لیکن گھر میں اندھیرا تھا. تو پھر کسی طریقے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر یہ صحابی اندر جاتے وہ گھر پہ. تو وہ گھر پہ کیسا تھا, سیڑھیوں چڑھ کر جانا پڑتا. تو وہ صحابی جب ابو رافع کے گھر میں انٹر ہوتے تو بہت کمروں سے گزر کر جانا پڑتا. تو وہ صحابی کیا کر رہے تھے, جب بھی ایک کمرے سے انٹر ہو رہے تھے تو اس کا دروازہ اندر سے لگا دے رہے تھے, یعنی کچھ بھی ہو جائے میں ان کو قتل کر کے ہی باہر نکلنا ہے. آسانی سے بھاگنے کا موقع نہیں فراہم کرنا چاہ رہے تھے, اور پیچھے سے بھی لوگ نہیں آنا بلکہ وہ دروازہ بند کر. 2-3 کمروں سے گزرنے کے بعد ابو رافع دکھتے, جہاں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سو کر رہتا. تو یہ صحابی عبداللہ بن عتیق یا عبداللہ بن انیس, 2 روایت ہے. بعض روایت میں کیا ہے, عبداللہ بن عتیق نے کیا ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے عبداللہ بن انیس. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک صحابی تھے. تو وہ صحابی یہ ابو رافع کو نہیں جانتے تھے, مطلب اتنے لوگ سو رہے تھے تو اس میں کون ابو رافع ہے ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے صرف آواز دی ابو رافع, تو جب جس کا جواب ہے اس پہ حملہ کیا. تو حملہ کیا تو ایک ہی بار میں قتل نہیں ہوا تھا, پھر دوسرے صحابہ نے بھی مل کر اس پر حملہ کیا تو وہ مر گیا. مطلب اندھیرا اتنا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ قتل ہوا نہیں ہوا یا صرف زخمی ہوا. جب یہ لوگ ریٹرن ہو رہے تھے, سیڑھیاں پھلانگ رہے تھے, تو یہ صحابی تھے, وہ صحابی سوچتے کہ آگے سیڑھی ہے لیکن وہ زمین پر پیر رکھ دے, جس کی وجہ سے ان کا پیر میں زخم ہو جاتا, پیر زخمی ہو جاتا. تو وہ لوگ چھپ جاتے ایک نہر کے کنارے, صرف زخمی ہوا ہے یا قتل ہو گئے ہیں یہ تو ہم لوگ کو پکا کر کے ہی یہ قلعے سے باہر نکلنا ہے. پھر اگر قلعے سے باہر نکلیں گے تو پھر انٹر ہونے مشکل ہو جائے گی, بلکہ وہاں پر ایک نہر ہوتی تھی, وہ نہر کے پاس یہ جو صحابہ گئے تھے وہ صحابہ چھپ کر بیٹھ جاتے. یہ جب شور شرابہ ہوتا تو تمام لوگ جاگ جاتے اور ڈھونڈتے, تو دیکھتے کیا ہوا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. پھر جب ان لوگوں کو سمجھ میں آتا کہ ابو رافع قتل ہو گئے تو اعلان کرتے کہ ابو رافع قتل ہو گیا. جب یہ اعلان سن کر لوگ چھپ چھپا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے, اور وہ جو صحابی جن کا پیر زخمی ہوا تھا ان کے زخم پر پیر پھیرتے تو وہ پیر سیدھا ہو جاتا. اچھا, میں یہاں پر یہ بات بھولنا بھول گئی, بیچارے سعد بن معاذ جب یہ فیصلہ کر کے جاتے تو پھر سعد بن معاذ کا بھی تھوڑے دن میں انتقال ہو جاتا. کس وجہ کیا تھی, وہ جو زخم تھا وہ زخم زیادہ گہرا ہو جاتا, جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتے. اور سعد بن معاذ کا فرشتہ جب اٹھاتے تو منافقین کہتے ارے ان کا جنازہ کتنا ہلکا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کا جنازے کو فرشتے اٹھا رہے ہیں. روایتوں میں آیا ہے
बुक में लिखा हुआ है कि साद बिन मास का जब इंतकाल हुआ तो अर्श हिल गया था। और आपको मालूम है साद बिन मास कौन है? हम लोग जब पढ़े थे ना, जंगे बदर जब हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे थे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे? तो अबू बकर उठते, बोलते अच्छी बात बोलते, उमर उठते, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उठते और उन्होंने भी अच्छी बात फरमाते। फिर अबू क़तादा भी उठते और बोलते आप आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार है, हम वो नहीं जो हम मूसा के लोग नहीं है कि आप और आपका खुदा लड़े, हम बैठ के देखेंगे। अबू क़तादा बोलते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, ये तमाम सहाबा क्या थे, मुहाजिर थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की तरफ से भी एश्योरेंस चाहते थे ना कि हम जंग करें। तो जब साद बिन माज ही थे जो उठकर कहते अगर आपका इशारा हमारे तरफ है या रसूलुल्लाह, आप जो हुक्म करें हम वही करेंगे। आप समंदर में कूद जाने के लिए कहे, हम समंदर में भी कूद जाएंगे। आप हमें लेके कौन सा है वो बरगे खमात, एक प्लेस थी ना वो, इर्गे खमात या बरगे खमात, वहां तक भी लेकर जाइए, हम आपके पास बगैर चूं चुरा के आएंगे। ये ही साद बिन मास थे। ये साद बिन मास का इंतकाल हो गया था। बहुत अच्छे सहाबी थे और उनके इंतकाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसोस भी हुआ था और उनके जनाजे को फरिश्तों ने हाथ लगाया था। फिर ये वाक़या भी हो गया, उसके बाद अबू राफ़िया का भी वाक़या हो गया। फिर आ गया और एक वाक़या जिसको कहा जाएगा सरिया मोहम्मद बिन मुस्लिमा। ये सरिया क्या होता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में हिस्सा नहीं लेते, उसे सरिया कहा जाएगा। तो इसके लीडर अमीर कौन थे? मोहम्मद बिन मुस्लिमा। ये मोहम्मद बिन मुस्लिमा कौन थे? वही जो काब बिन अशरफ को कत्ल किए थे। ठीक है, तो अब इन्हों चंद सहाबा को लेकर नजद के पास जाते। नजद के पास एक कबीला था, चंद कबाइल, एक कबीला नहीं, नजद बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर कई कबाइल रहते थे। तो जब जाते और ये रवानगी अब समझिए 6वीं हिजरी स्टार्ट, 5वीं हिजरी खत्म हो गई और अबू राफिया का कत्ल का वाकया ज़िलक़ादा के बिल्कुल आखिर में या ज़िलहिज्जा में वाकया हुआ। ठीक है, अब ये 6वीं ज़िलहिज्जा लास्ट मंथ था हमारे इस्लामिक कैलेंडर का, फिर फर्स्ट मंथ जो होता है वो मुहर्रम। तो ये 6 हिजरी में पहला जो सरिया था वो मोहम्मद बिन मुस्लिमा थे और किधर गए थे? नजद की तरफ गए थे। और इनका निशाना कौन था? बनु बकर बिन कलाब का एक कबीला था। मुसलमानों ने जब छापा मारा तो दुश्मन के सारे अफराद भाग निकल गए। ये अगर अब हम अरब कंट्रीज का मुशाहिदा करें तो ये पूरे पहाड़ी इलाका ही है। सऊदी अरब अगर देखेंगे तो आप पूरा पहाड़ी इलाका है। तो ये कबीले थे टेंटों में, वहां से भाग गए, जाके पहाड़ों में छुप जाते थे, कोई आकर लड़ते नहीं थे। लेकिन हमने पीछे भी देखा था ना, मतलब इससे पहले भी जब देखे थे जंगे बदर से जब वापस हो रहे थे तभी भी लोग खाली शोर करते थे कि हम लड़ेंगे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो सब लोग किधर उधर वाले बाहर भाग जाते थे। तो इसी तरीके से अभी भी जब मोहम्मद बिन मुस्लिमा जब जाते तो तमाम लोग भाग जाते। तो मुसलमानों के हाथ कौन आते? बकरियां, चौपाए आते, तो मुसलमान उनको हाँक कर लेकर वापस हो जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इनके पीछे एक आदमी थे और वो कौन थे? सुमामा बिन असाल। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? जी मैम, जी सुमामा बिन थे, वो मुसलमानों के ना पीछा करते हुए आते थे। वो यमामा के कबीले के सरदार थे। तो जब वो आते तो मुसलमानों को शक होता तो उनको गिरफ्तार कर लेते। तो वो भी सरदार थे ना, उन्होंने बोलते हाँ मैं इस इरादे से आया था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आते, लेकिन मुसलमान उनको कैद कर लेते। चूंकि ये सरदार थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदी थे लेकिन सरदार थे, एक कबीले के सरदार थे, तो वो कटसी निभाते रहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अहकाम देते कि इनका अच्छे से ख्याल रखे। तो ये अच्छे खुशखुराक थे, 6-7 आदमियों का साथ खाना एक खुद अकेले खा लेते थे, तो सहाबा बिला चू चुरा इनको खिलाते थे। हालांकि हर कैदी के साथ भी मुसलमानों का रवैया बहुत अच्छा होता था। खुद कम खाते थे लेकिन कैदियों को अच्छा खिलाते थे तमाम सहाबा। तो इसी तरीके से इनका भी ख्याल रखा जाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैम ने बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मस्जिद में इसलिए बांधा क्योंकि ये सरदार है, अगर ये ईमान ला लिए तो तमाम कबीला जो है कि ईमान ला लेगा। इस वजह से इनके साथ अच्छा सलूक भी किया जा रहा था और मतलब
ان کا دل کی کیفیت بدلتی ہوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قید کیے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تھے. امید تھی. ہاں جی، امید تھی. اس کے بعد پھر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں بولتے میرے پاس خیر ہے، اگر آپ میرے کو قتل کر دیں گے تو ایک خون والے کو قتل کر دیں گے، اگر احسان کریں گے تو ایک قدردان کے اوپر احسان کریں گے، اگر آپ میرے بدل مال حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی میں آپ کو مال حاصل کروں گا، یعنی میرے پاس آپ میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں گے آپ کو ایک اچھا ہی ہوگا، یعنی اگر آپ میرے کو مار دیں گے بھی تو ایک بہادر آدمی کو ماریں گے، ایسے ویسے نہیں. اگر آپ مجھ سے مال چاہ رہے ہیں تو میں مال بھی دے سکتا اپنے بدلے، یعنی اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے آپ جتنا مال مانگے وہ بھی چاہتا تھا. اگر آپ میرے ساتھ احسان کریں گے تو میں اس کے احسان فراموشی نہیں کروں گا، میں پھر آپ کے پاس پھر دوبارہ آپ کو قتل نہیں کروں گا یا کچھ بھی. آپ اگر میرے پر احسان کریں گے تو میں اس کا احسان کا بدلہ اچھی طریقے سے چکاؤں گا، احسان فراموش نہیں ہوں گا. یہ باتیں تھیں ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ٹھیک ہے، نہ تم کو قتل کروں گا، نہ تمہارے بار مال حاصل کروں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، بس تم کو چھوڑ دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اسے چھوڑ دو. تو جب یہ سنتے تو سمامہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، وہ جا کے غسل کر آ کر ایمان قبول کر لیتے. تو استاذہ نے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر اور ایک کوشش کے بارے میں بتایا تھا عمیر بن وہاب کے بارے میں. یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ آڈیو میں استاذہ نے سنایا تھا، لیکن یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ کعب بن اشرف تھا نا؟ نہیں، بدر کی جنگ جب ہوئی تھی نا، جنگ بدر جب ہوئی تھی تو مشرکین بالکل بھی نہیں سمجھے تھے نا کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے اور ہم اس بری طریقے سے شکست کھا لیں گے. تو بہت غمزدہ رہتے وہ لوگ، کتنے پریشان رہتے. تو یہ حالت میں حتیم پر بیٹھے ہوئے رہتے. کون؟ صفوان بن امیہ اور یہ عمیر بن وہاب، یہ دونوں بیٹھے ہوئے رہتے. عمیر بن وہاب ایک دم سست رہتے، بالکل دل ہار چکے تھے وہ لوگ. کیا بول سکتے، بدر کی بعد مشرکین کی سچویشن ایسی تھی، بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے، تلملاہٹ تھی، غصہ تھا، اپنے آپ پہ ناراضگی تھی، مسلمانوں پہ زیادہ غصہ تھا. تو یہ سچویشن میں ہی عمیر بن وہاب بھی بیٹھے ہوئے تھے حتیم پہ. ان کے بعد جو قریش کا ایک بڑا سردار تھا صفوان بن امیہ، وہ آکے کیا ہوا بول تو میرا بیٹا بھی قید ہے وہاں پر، اگر میرے کو اپنے بیوی اور بچوں کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اسی وقت فوراً نکلتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا تھا، اتنا غصہ ہے میرے کو بول کے عمیر بن وہاب بولتے. تو صفوان بن امیہ بولتے اچھا تمہاری کیا کیا ذمہ داری ہے مکے میں؟ تو میرے بیوی ہے، بچے ہے اور میرے کو تھوڑا سا قرضہ بھی ہے. تو صفوان بن امیہ بہت مطلب سردار تھے نا ایک اچھے قبیلے کے. تو انہوں بولتے میں تمہاری جو بھی ذمہ داری ہے وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تم جاؤ اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. تو عمیر بن وہاب تلوار کو تیز کر کے زہر میں ڈبو کے وہ تلوار لے کر جاتے. کس ارادے سے؟ مکے سے مدینے کو جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے. اور یہ واقعہ ہے بدر کے بعد کا. تو جاتے عمیر بن وہاب ہجری جاتے. کون سی ہوئی ماں؟ جی ہجری کون سی ہوئی؟ بدر دوسری ہجری، جنگ بدر دوسری ہجری میں ہوئی نا، شوال کے رمضان میں، 17 رمضان کو ہی، تو سمجھے رمضان کے مہینے میں ہی آئے تھے. تو عمیر بن وہاب آتی. تو جب اچھا صفوان بن امیہ بولتے اگر تم ایسا چلے گی تو نا مسلمان تم کو ختم کر دیں گے. تو انہوں بولتے نہیں میرا بیٹا قیدی ہے. 70 جنگ بدر میں 70 سردار شہید ہوئے تھے اور 70 لوگ قیدی تھے. تو ان قیدیوں میں عمیر بن وہاب کا لڑکا بھی قیدی تھا. تو میں وہ بہانہ کر کے جاؤں گا کہ میں اپنے بچے کو چھڑانا ہوں، اس بہانے سے میں انٹر ہوں گا مسلمانوں کے پاس، بلکہ وہ ارادے سے نکلتے. تو جیسے ہی وہ مدینہ پہنچتے اور مسجد نبوی کی طرف رخ کرتے، ان کی نظر عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر یہ عمیر پہ پڑ جاتی اور ان کو شک ہو جاتا یہ عمیر آئے ہیں، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور نقصان پہنچانے والے ہیں. تو انہوں کیا کر دیتے، مسلمانوں کو اشارہ کرتے تو صحابہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر تلوار رکھ کے پوچھنے لگتے، باز فرس کرنے لگتے
کہ کیا ہے تم کیوں آئے؟ تو انہوں بولتے میں میرے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں. اچھا تو پھر بات کرنے آئے تو یہ تلوار کیوں لے کر آئے؟ تو یہ تلوار رہ کے بھی کیا فائدہ، جنگ بدر میں تو دیکھ لیے ہم بھی تلوار سے، مطلب 1000 کا لشکر تھا، تم لوگ 300 لوگ تھے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، تو میرے ایک انسان کی تلوار سے تم لوگوں کا کیا بگڑتا، یہ تو میں خالی میرے ساتھ ایسے ہی لے کر آیا. تو جب یہ ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کیا بولتے، عمر ان کو چھوڑ دو. تو عمر کو بھروسہ بالکل بھی نہیں رہتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا بھی بھروسہ نہیں رہتا عمیر پہ. بولتے نہیں رسول اللہ یہ اچھی نیت سے نہیں آئے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کو چھوڑ دو، میرے پاس آنے دو. تو عمیر رسول اللہ کے قریب آتے، پھر بھی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رسول اللہ کے قریب آ کے ایک دم اٹینشن میں رہتے کہ ان کی کب وار کریں گے، میں تو ان کا سر اڑانے والا ہوں بول کے ایک دم اٹینشن میں آ کے رسول اللہ کے قریب ٹھہر جاتے، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچنا یہ عمیر کی وجہ سے بول کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے قریب آ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر سے پوچھتے بتاؤ عمیر تم کس سلسلے میں آئے؟ تو پھر عمیر وہی جھوٹ بولتے کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے آؤں. تو نہیں سچ بات بتاؤ، پھر وہی بات بولتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اچھا پھر وہ کیا بات تھی جو صفوان بن امیہ سے حتیم پر بیٹھ کر اس طریقے سے بات ہوئی تھی کہ میں میری بیوی بچے کی اگر مجھے غم نہیں ہوتا تو میں کیا نہ کرتا. تو جب یہ بات سنتے تو عمیر بن وہب اسی وقت اسلام قبول کر لیتے، اسلام قبول کر لے کے اتنا خوش ہو جاتے کہ یہ بات بالکل بھی صحیح. کیوں بولتے صرف صفوان بن امیہ اور میں دونوں ہی بیٹھ کر تھے وہاں پر حتیم پر، اور میں سیدھا مکے مدینے کی طرف آ گیا، نہ گھر گیا نہ کسی سے ذکر کیا، اور صفوان بن امیہ کو کیا ضرورت پڑی کسی سے بھی کہنے کی، ہے نا. تو یہ بات بالکل اللہ کے ذریعے ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، آپ پر وہی آتی ہے. یہ بات سے میں نا ان کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے، عمیر بن وہب اسلام لا دیتے اور اسلام جاتے. اب ادھر صفوان بن امیہ نا مکے والوں سے بولتے تھے مکے والوں خوش ہو جاؤ، ایک خوشخبری آنے والی ہے، دیکھو اب ایک ایسی خوشخبری آتی یہ ہمارا تمام بدر کا ملال چھٹ جاتا، بلکہ ادھر سب کو بولتے رہتے. اور آنے جانے والے یعنی جس کو کوئی اگر شخص باہر سے مکے سے باہر یا مدینے کی طرف سے آ رہا تو پوچھنے لگتے کہ تم نے عمیر کو دیکھا، عمیر کہاں ہے، عمیر کی کچھ خبر ہے کیا تمہارے پاس، ایسا پوچھتے رہتے. جب یہ تھوڑے دن وہاں پر رہ کے اسلام سیکھ کے جب مکے کو واپس آتے تو صفوان پوچھتے عمر کیا ہوا، تو انہوں بولتے میں رسول اللہ پر ایمان لایا. تو تم دین بگاڑ گئے، جو بھی عہد دیا تھا میں یعنی تمہارا قرضہ واپس کروں گا تمہارے اہل کا، میں وہ پورا عہد توڑ دے رہا ہوں. تم بھی جو ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے ہو کہ ان سے بھی دشمنی نبھانا لگے. اور جب عمیر بن وہب مکے میں اسلام کی تبلیغ کرتے تو ان کی دعوت پر کئی لوگ مسلمان ہو جاتے. یہ واقعہ تھا. اور پھر یہ جو ثمامہ تھے، اب یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے. ثمامہ جب جو ہے کہ اسلام قبول کر لیتے وہاں پر رہتے تو پھر ان کا ارادہ ہوتا کہ مکے کو جائے اور حج کا طواف کرے یا عمرہ کرے. اس نیت سے جب جاتے تو ثمامہ کو دیکھ کے وہاں کے مشرکین بولتے تم تو بے دین ہو گئے ہو، پھر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، اس طریقے سے ڈانٹتے. تو اچھا تم میرے کو ڈرا رہے اور مجھے روک رہے ہیں. ثمامہ بولتے ٹھیک ہے تمہارا غلہ، یعنی اس وقت قحط سالی تھی، بھوک و ہڑتال تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف یمامہ کا جو علاقہ تھا اللہ کے وصل سے وہیں سے غلہ مکے کو آ رہا تھا، کھانے کے جو بھی چیزیں تھے وہ غلہ مکے کو آ رہا تھا، یمامہ سے مکے کو آ رہا تھا. تو میں یمامہ کا سردار ہونا میں تم لوگوں کا غلہ روک دوں گا. تو انہوں نے غلہ کو روک دیا تھا. مشرکین اس وجہ سے پریشان ہو گئے تھے. پھر یہ مشرکین کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رابطہ کیے کہ دیکھو اسلام لانے کی وجہ سے نا ثمامہ ہمارا کیا کر رہے، غلہ روک دے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، تم ہمارے خرابت دار ہو، رشتہ دار ہو، ہم تمہارے ساتھی ہے، تو تم ہماری مدد کر دو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو بولتے نہیں ایسا مت کرو، مشرکین کے لیے جو غلہ پہلے روانہ کرتے تھے وہی روانہ کر دو. تو ثمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر پھر سے ان کو غلہ دے دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنی طرف سے چند رقم مکے والوں کے لیے روانہ کرتے. تو ابو سفیان بہت ناراض ہو جاتے اس چیز سے، لیکن بعض مشرکین کے دل نرم پڑ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے بھی آڈیوز میں کئی بار سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی کیا تھا، لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا جائے، ان کے دلوں میں اسلام پہنچا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوشش تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مشرکین کی مدد کرتے تھے. یعنی کچھ بھی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا, بے حد نرم رویے والے تھے اور ہر ایک کو معاف کرنے والے تھے. اس بارے میں استاذہ نے بیان کیا. تو یہاں تک تو تھا, ٹھیک ہے نا سسٹرز, یہاں تک تھا نا جی آڈیو میں؟ جی جی یہ لاسٹ پہ کلیئر نہیں تھا مگر آپ کے سمجھانے سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ جیسے حضرت عمر کی پوچھ گچھ کرنے پہ یہ ہوا تھا, عبداللہ بن ابھی یہ سب آپ کے تو اس میں نامہ بھی برابر انڈیکیٹڈ نہیں تھے میم, آپ نے جو نامہ انڈیکیٹ کرے نا عبداللہ بن انیس وغیرہ یہ سب. جی جی اچھا, اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا میں آڈیو میں چند اہم پوائنٹ جو بتانے کے تھے میں بھول گئی تو آپ لوگ بتا سکتے. نہیں میم اتنا ہی کور ہوا. اچھا, حضرت لبابہ کو جو ستون اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیے تھے تو ان کا کیا ہوا تھا؟ ان کا یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو ان کی بیوی آتے, رسی کھول دیتے تو وہ نماز ادا کر لیتے تو پھر ستون سے باندھ دیتے. پھر اس طریقے سے کتنے دن ہو گئے تھے؟ 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی کہ ان کی توبہ قبول کی گئی ہے. اور اسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں تھے؟ ام سلمہ کے گھر میں تھے. تو ام سلمہ کے گھر میں ہی تھے. جب وحی آتی تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑے ہو کے خوش ہو جا کے بولتے کہ ابو لبابہ تمہارے لیے خوشخبری ہے, تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اس پر بھی جیسے کہ ابو لبابہ بولتے اچھا ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک آ کے رسول اللہ میرے کو نہیں کھولتے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت جب نکلتے تو ان کو کھول دیتے, پھر مطلب خوش ہو جاتے صحابی. تو یہ تھا واقعہ. یہ غزوہ ذی خاد میں ہوا تھا. یہ تمام واقعات یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ, یہ تمام واقعات ہم کو کہاں پر ملیں گے؟ سورہ احزاب میں. اور سورہ احزاب 5ویں ہجری ذی قعدہ, جو کہ ہماری مطلب سیرہ کی آڈیو میں نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں بس یہ بات کہ یہی وقت تھا, ذی قعدہ کا وقت تھا جب آپ کی شادی حضرت زینب سے ہوتی. یہ کن کی بیوی تھی؟ زید بن حارثہ کی بیوی تھی. زید بن حارثہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. تو یہ شادی کتنی بڑی کانٹروورشل شادی تھی, آپ سب کو معلوم ہے نا, کہ کیا جی بولنے جی کے لیے نکلے تھے کہ بہو سے شادی کر دی, نعوذ باللہ, اس طریقے سے بول رہے تھے. لیکن ایک بڑی رسم تھی, لے پالک بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. تو یہ رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تھی. تو محرم جی یہ نام محرم قرآن نام مجید میں انڈیکیشن بھی کر ہے دیا. نا میم؟ جی بالکل, سورہ احزاب میں ہے یہ آیت کہ ہم جی نے تمہاری شادی کر دی تم لوگ. حالانکہ یہ دونوں مطلب زید بن حارثہ نا جب چاہ رہے تھے کہ یہ ان لوگوں کی شادی کب ہوئی تھی معلوم آپ کو بتا دوں میں, 4 ہجری میں ہوئی تھی. 4 ہجری میں زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش نا قریش قبیلے کی بہت بڑی, یعنی ہم کو معلوم ہے کہ مکے کے لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, لیکن یہ زینب جو ہے کہ شاعرہ تھی, بڑی پڑھے لکھے خاندانی عورت تھی. اور زید بن حارث وہ تھے غلام. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور اپنے بیٹے کی طرح رکھا تھا, لیکن یہ دونوں میں بن نہیں سکی. حضرت زینب بنت جہش اور ہمارے زید بن حارث رضی اللہ عنہ, یہ دونوں میں نہیں جم سکی. تو زید بن حارث رضی اللہ عنہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے کہ میں زید بن حارث کو چھوڑ دوں گا, زینب بن کو طلاق دے دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرماتے تھے. اور یہ ان دونوں کی طلاق ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تمہاری شادی حضرت زینب سے ہونے والی. تو بہت پریشان رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کیا کہیں گے, منافقین کیا کہیں گے, لوگوں تو موقع مل جائے گا. اب ایسے ایسی باتیں کر کے جو نئے ایمان لائے سادہ لوگ مسلمان ہیں, ان کے دلوں میں مطلب اسلام کے خلاف ایک بڑی چیز ہے نا بھائی, اپنی بہو سے نکاح کر لیے, ایک
دماغ قبول ہی نہیں کرتا نا اس چیز کو. تو یہ چیز اگر اس ٹائم پہ ہو گئی تو کیا سچویشن ہو جائیں گی مسلمانوں کی. یہ چیز نہیں ہونا بلکہ خود اندر ڈر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب زید بن حارث آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بولتے کہ نہیں اب نباہ نہیں ہو سکتا, ہم دونوں کو الگ ہو جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں نہیں اللہ سے ڈرو, اپنے بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو حالانکہ حق اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو. یہ تمام آیتیں سورۃ احزاب میں ہے. اگر آپ سورۃ احزاب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ ریلیٹ کریں گے یہ دو آڈیو سے, ٹھیک ہے نا, سیرہ سے. تو یہ آپ میم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن دیکھیے, اتنا ان پہ پریشر تھا, خود ان پرسنلی ایشوز پہ بھی پریشر تھا. ایک باپ تھے, بیوی شوہر تھے, فیملی ایشوز پہ. حالانکہ ایک بیوی کے نہیں. جی سسٹر, جی سسٹر, جی نہیں میم کچھ بھی نہیں, وہی ہم وہی بول رہے تھے کہ فیملی ایشوز بھی اتنے زیادہ رہتے تھے. سوری میں پھر سے نہیں سن سکی آپ کی بات. جی نہیں سسٹر آپ میم کچھ ہم بولیے. ہاں آپ جو سمجھا رہے تھے کہ حضور کے اوپر اتنا ٹینشن رہتا تھا, تو باہر کے اخلاق دین یہ سب چیز کے علاوہ بھی فیملی ایشوز بھی ان کے اس میں انکلوڈ رہتے تھے. جی جی یہی صحیح وہی بات بتانے. باپ تھے آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نواسے بھی ہو گئے تھے, حسن اور حسین بھی پیدا ہو گئے تھے. جنگ بدر کے بعد شادی ہوئی تھی, حسن بھی پیدا ہو گئے تھے, حسین بھی پیدا ہو گئے. نواسے آ رہے ہیں, آپ سے محبت کا اظہار کر رہے, آپ ان سے محبت کا اظہار کر رہے. حضرت علی آپ کے داماد ہے, عثمان داماد ہے, ابو بکر سسر ہے آپ کے, عمر بھی سسر ہے آپ کے. یہ تمام رشتے ہیں, ایک نہیں چار چار بیویاں گھر میں بیگوت موجود تھے. کتنے تھے. اور عمر کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت؟ 40 میں نبوت ملی, 13 سال مکے میں رہے, تو کتنے ہو گئے 53. پھر اب آئیے 5 سال ہجرت کے ہو گئے تو 58 ایئرس کے ہو گئے. ایک آدمی اتنے ذمہ داریاں ایک ساتھ, وہی نازل ہو رہی, وہی صحابہ کو بتا رہے ہیں, صحابہ یاد کر رہے ہیں, صحابہ لکھ رہے ہیں, حدیثیں بتا رہے, کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو صحیح کر رہے ہیں. کتنی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہے. اسلام ایسے ہی نہیں ملا. آج ہم لوگ اچھے سے بیٹھ کے گھر میں فون کے ذریعے ایک دوسرے سے علم حاصل کر رہے ہیں, تو اس علم کی, اس اسلام کی قدر کریں گے. جو بھی کلاسز چل رہے ہیں, ناظرہ کے چل رہے ہیں, قرآن کے چل رہے ہیں, سیرہ چل رہی ہے, یا آپ جو بھی کر رہے ہیں, دین کا علم حاصل کیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے, اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. بس یہی میم کوشش. مگر ایک بات اور بتایا ہوا ہے میم, حضور کے ہر عمل کے پیچھے ان کے جانے کے بعد بھی جو دنیا میں لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے, ان کے نقش قدم پہ چلنے سے کیا فائدہ ہو سکتا, کیا نقصان ہو سکتا. کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی نا محرم نامحرم کا بہت ناراضگیاں رہتے نا, تو یہ شادی کے پیچھے حضور نے محرم کون ہے نامحرم کون ہے یہ انڈیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بھی انڈیکیٹ کرنا چاہ رہے جی تھے. جی کہ ہاں, شادی اگر ہم اس شادی بول کے نہیں کرنا ہے, مگر رشتوں کے حقوق نبھانا ہے, پروٹیکشن دینا ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں بات کریں گے نا, تو ایک ایک شادی کے بارے میں ایک ایک گھنٹہ آرام سے نکل جائے گا ہم لوگوں کا. جی تو میں بس یہ شادیوں کا ذکر کیوں کی تھی آپ لوگوں سے, حالانکہ سپریٹلی الگ سے آئے گا شاید آئندہ آڈیوز میں, لیکن میں آپ لوگوں ضروری ہے میم وہ. جی میں پہلے ہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک انسان پہ اتنی ذمہ داریاں تھیں, نہ صرف دین پھیلا رہے ہیں, جنگیں کر رہے ہیں, ہتھیار لڑ رہے ہیں, قید کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, یہی نہیں گھر میں بھی ان کی ذمہ داریاں چل رہی تھی, گھر میں بھی انہیں دیگر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. یہ سب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بس بتانا مقصد تھا میرا, ٹھیک ہے نا نہیں سسٹر, میم ہم میں آپ کو بتانا نہیں چاہ نہیں رہی جی. نہیں میم, میں بھی آپ سے یہ ایلیبریٹ کر کے سننا چاہ رہی تھی کہ آج کل کے زمانے میں کئی جگہ ضرورت ہونے کے باوجود بھی دنیائی مصلحت, دنیا کے لوگوں کا ڈر بول کے لوگ کئی ہاں صحیح. صحیح چیز نہیں کرتے, خود شرک کرتے, اور جو صحیح کام کرنے کی کوشش کرتے, سنت نبی فالو کرنے کی کوشش کرتے, ان کو نام رکھتے دنیائی لوگوں کے ڈر سے, مگر جی یہ چیز ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی کہ جو ہم کر رہے وہ سنت کے طریقے سے صحیح ہے, اللہ کا فرمان ہے, قرآن جی شریف میں احکام ہے, مگر دنیائی لوگوں سے ڈرتے, ساس کیا بولیں گے, سسر کیا بولیں گے, لوگ کیا بولیں گے, مگر صحیح جی کیا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے ڈرتے. جی بہتر, جی بالکل صحیح کہا آپ سسٹر. یہ اور آج اسی کل کے بات ابھی زمانے بات میں یہ نکلی ہے. بہت ضرورت ہے, آج کل کے عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے چیز کی بہت
بہت ضروری جی ابھی یہ بات نکلی ہے تو میں بتا دوں کہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے ہمیں، ہے نا، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب اگر کوئی لڑکی والے جن کے پاس مطلب جن کی وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک کلچر کیا ہے، یا مسلمان یا انڈیا میں، کہ لڑکی والے اگر رشتہ لے کے گئے آپ ہماری بیٹی سے نکاح کرتے کیا، یعنی رشتہ لڑکی والے رشتہ معیوب سمجھتے، لڑکی، ہاں معیوب بات برا ہی سمجھتے، کیا اپنی بیٹی کچھ دیکھو کیسا آگے سے خود سے چل کے. آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ کیا ہے، 3 ہجری کا ہے. حفصہ سے شادی ہوئی، بولی نا میں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے میں ایسے نام لے رہی ہوں، حفصہ عمر، اللہ اکبر استغفر اللہ. تو بی حفصہ بی رضی حفصہ اللہ، بھی بول سکتے شراب. جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو ایک چھوٹا سا واقعہ، حالانکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو بتا دوں گی، نہیں تو نہیں اینڈ کر. بولیے میں، جی باقی بولیے. سسٹرز بھی راضی ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا آپ جی لوگوں کا. بولیے بولیے میم. جی تو یہ ان کا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اور ان کے شوہر کا انتقال ہوتا بدر میں. بدر میں انتقال ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر نہ پریشان رہتے اپنی بیٹی کو لے کے کہ کیا کریں گے. سوری بدر میں نہیں، احد میں ہوتا. تو میں کیا کروں، اپنی بیٹی کو رشتہ کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے معلوم، حضرت عثمان کے پاس جاتے. حضرت عثمان کے پاس جا کے پوچھتے کہ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے، حضرت حفصہ سے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے نہیں. ام کلثوم کے انتقال کے بعد نا انہوں کسی اور سے نکاح نہیں کیے تھے، تو بولتے میرا دل نہیں کرا، میں نہیں نکاح کر سکتا، بلکہ صاف انکار کرتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے حضرت ابو بکر کے پاس، خود اپنی بیٹی کا پروپوزل لے کر یا پیغام لے کر کہ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار بھی نہیں کرتے، اقرار بھی نہیں کرتے، بس خاموش رہتے. تو جی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چینی ہو جاتی. ہم لوگ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر کیسا ہے، ایک دم وہ کھلے تھے، مطلب کھلے دل کے تھے، جو بھی دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا. تو ابو بکر جب مصلحتاً خاموش رہتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا عجیب مان ہوتا، یا تو ہاں بولے یا تو نہ بولے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ صحابی میری بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دے رہے، وجہ کیا ہے. تھوڑی بے چینی ہوتی رہتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے رہتے ایک مجلس میں، تو ہلکے سے ذکر کر دیتے کہ دیکھیے رسول اللہ، میں نے نا میری بیٹی کا رشتہ عثمان کے پاس لے کے گیا تو عثمان نے منع کر دیا. پھر میں ابو بکر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے. ایسی کچھ خرابی ہے کیا میری بیٹی میں کہ یہ دونوں بھی نا رشتہ نہیں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دوست کی، حالانکہ رسول تھے اور صحابی تھے لیکن آپس میں دوستانہ بھی رشتہ تھا نا، تو ایسا ذکر کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا عمر، عثمان کو شاید حفصہ سے بہتر شخص مل جائے، اور آپ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید عثمان سے بہتر شخص مل جائے. تو عمر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کیا آتا، صرف ابو بکر آتے نا، عثمان سے بہتر یعنی ابو بکر. تو انہوں تو جی کچھ بھی بولے نہیں، ہاں بھی نہیں بولے نہ بھی نہیں بولے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب ہو جاتی اور حضرت عمر پریشانی رہتے اپنی بیٹی کی وجہ سے گھر پہنچ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نا اپنا رشتہ بھیجتے حضرت عمر کے پاس کہ میں آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی بیٹی رقیہ کا رشتہ بھیجتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ کی حفصہ سے بہتر بیٹی ان کو ملی، اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ حضرت عمر بہت خوش ہو جاتے. پھر جب مطلب خوش ہو جاتے، یہ شادی کی بات چل جاتی، نکاح ہو جاتی، تو حضرت ابو بکر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، بولتے اچھا آپ میرے سے کھچے رہ رہے نا جب سے میں آپ کی بیٹی کا رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بولی. بولتا ہاں میرے کو تو بہت ذرا دل میں بے چینی تھی کہ آپ نہ ہاں کیے نہ کیے، بس خاموش رہے، تو میرے کو تو بے چینی تھی، یہ بات میرے کو ذرا لگی دل پہ، بول کے حضرت عمر بولتے. تو ابو بکر بولتے دیکھو تمہارے آنے سے پہلے جب آپ پریشان تھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا ذکر کیے کہ آپ کا کیا خیال ہے میں حضرت عمر کی بیٹی سے شادی نہیں کر لوں کیا، بلکہ میرے سامنے ڈسکس کیے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میرے بارے میں نہیں بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی نہیں کرتے، تو میں اسی وقت یہ رشتہ قبول کر لیتا. لیکن چونکہ آپ سے بھی پہلے رسول اللہ نے یہ بات میرے کان میں ڈال دی تھی، تو یہ بات میرے ذہن میں تھی.
اور یہ رسول اللہ صرف میرے سے پوچھے تھے, ایک مشورہ کرے تھے, میرے سامنے ایک رائے رکھے تھے. یہ بات کو میں آپ سے ڈسکلوز نہیں کر سکتا تھا, یہ بات میں آپ کو, تو اسی لیے میں خاموش رہا, نہ ہاں بولا نہ بولا. اچھا یہ بات ہے. تو جب حضرت عمر اور ابو بکر پھر خوش سے گلے ملتے, تو یہ تھا بات. میم آپ یہ نے معیوب نہیں ہے کہ کوئی لڑکی والے لڑکے پاس رشتہ لے کر جانا معیوب نہیں. جی 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 میم یہ معلومات آپ کہاں سے نکالے ہوئے ہیں؟ یہ میں نے سیرا کی بک اور آڈیو سن کر نکالے. کون سا آڈیو میم؟ جی میں شیئر کروں گی آپ سے. جی اچھا شکریہ. آپ کو کہیں سے بھی ملیں گے جب یہ حضرت حفصہ کا واقعات ملیں گے. اور یہ اسکالر کا نام ہے عمر بن سلیمان. اگر انگلش میں آپ لوگ آڈیو سنتے ہیں تو عمر شاید بن سلیمان. نہیں سوہا, ایک منٹ میں بتاؤں گی. نہیں عمر سلیمان, جی عمر سلیمان, پورے عمر سلیمان کے لیکچر سے تھے, بہت اچھے ہوتے ہیں اچھا اور اوتھینٹک ہوتے جی ہیں. اچھا میم, جی اچھا میم, میں یہ سننا چاہوں گی. جی تھینک یو میم. جی شکریہ میم. جی بھیا کو ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کا زیادہ وقت لے لی میں, معذرت. میٹنگ اینڈ کریں گے. میٹنگ اینڈ کر دیں سسٹرز. جی اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جزاکم ورحمۃ اللہ اللہ خیرا کثیرا. وبرکاتہ.